اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج ہم جس سورہ کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قرآن کی 90 نمبر کی سورہ جس کا نام ہے سورہ بلد، اور اس میں ٹوٹل 20 ورسز ہیں، اور بلد کے مطلب ہوتا ہے شہر کے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کا عربی اور اردو میں ترجمہ پڑھ لیں گے اور پھر آسان انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، در حقیقت ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہیں پا سکے گا؟ فخر سے کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ اس نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنا لی اور 1 زبان اور 2 ہونٹ اس کو نہیں دیے، اور ہم نے دونوں راستوں کی سوجھ بوجھ عطا کر دی، پھر بھی وہ گھاٹی سے صحیح سلامت پار نہیں ہو پایا۔ تم کو معلوم ہے کہ کیا ہے وہ گھاٹی؟ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ۔ مصیبت میں پھنسے کی گردن چھڑانا، یا بھوک کے دن میں کسی نڈھال شخص کو کھانا کھلا دینا، یا رشتے ناتے والے کسی یتیم کو یا کسی محتاج کو جو خاک میں مل گیا ہو، پھر یہ کھانا کھلانے والا ایمان والوں میں سے بھی ہو اور صبر کی وصیحت کرتا ہو اور رحم کی وصیحت کرے تو یہ کامیاب ہے۔ یہ لوگ ہوئے سیدھی راہ والے نیک بخت، اور جو ہماری آیات کے انکاری ہیں وہ ہیں بائیں ہاتھ والے بدبخت، ان کو آگ چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے اب ہم اس سورہ کو آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو یہاں پر شروع ہو رہی ہے قرآن میں، لا اقسم بہذا البلد، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی جب یہ سورہ نازل ہوئی اس وقت جو کنڈیشن عرب میں مکہ کی تھی وہاں پر لوگوں کی، اس میں وہ جو ان کا جو مینٹلٹی سیٹ تھا اس کو نفی کرنا اللہ رب العزت کو تھا، انکار کرنا تھا کہ نہیں آپ لوگ غلط جا رہے ہیں، لا ایسا نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں۔ اس شہر کی قسم، اللہ نے قرآن میں جس چیز کی بھی قسم کھائی ہے اس کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک یہ تو اس کو گواہ بنانا مقصد ہوتا ہے اس چیز کو جس شے کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور دوسرا اس شے کی اپنی خاص حرمت ہوتی ہے، اس کی خاص اپنی عظمت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے کس چیز کے لیے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حال یہ ہے کہ حلال کر لیا گیا ہے، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے، تو ان کو لوگ طرح طرح سے ستا رہے تھے۔ کوئی ان کو مجنون کہتا، کوئی کہتا شاعر ہے، کوئی کہتا یہ ان کی خود کی باتیں ہیں، یہ آسمانی کتاب نہیں ہے۔ اتنا ایذا دیتے، ان کو اتنا زیادہ ستا رہے تھے کہ مطلب جہاں ہر ایک کو امن حاصل ہے حرم میں، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آبرو، ان کو نقصان پہنچانا، ان کو ستانا، ان لوگوں نے اپنے اوپر حلال ایک دم جائز سمجھ کے بیٹھ گئے تھے وہ لوگ۔ اور ہلن کا ایک معنی اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اترنا، یا جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شہر میں جو آج پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ وہ کھل جائیں گے۔ وہ آگے اللہ کہتے ہیں کہ آپ مطلب اس کو ایک میننگ یہ بھی مفسرین نے لیا ہے کہ اس شہر میں جو آپ پہ پابندیاں لگی ہیں وہ کھول دی جائیں گی۔ اس کے آگے جو آگے آیت ہوتی ہے کہ گواہی لے لو، یا قسم ہے والد اور اولاد کی۔ تو والد اور اولاد کی کیوں؟
کس طرح ایک باپ اپنے بچے کو مشقت کے ساتھ چھوٹا سے بڑا کرتا ہے، دن رات دھوپ میں کھٹتا ہے، یا کچھ لوگوں کا فزیکل ورک نہیں ہوتا تو مینٹلی ان کو اتنا اسٹریس ہوتا ہے، ان کو نیند بھی صحیح سے نہیں آتی، وہ دن رات محنت کرتا ہے اپنے بچوں، ایک خود کا پیٹ پالنا اور ایک کنبے کا پیٹ پالنا بہت فرق ہوتا ہے، تو انسان کو بڑی مشقت اور الجھن میں ڈالا ہے۔ اسی طرح اولاد جب وہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد کے لیے بھی سائیکولوجیکل یہ ایک بہت اہم پہلو ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، ان کو راضی رکھنا۔ کبھی کبھی ماں باپ تھوڑا کچھ یہ بھی توقع سے باہر بھی کچھ امید لگاتے ہیں بچوں سے، ان کی امید بڑھ جاتی ہے اس عمر میں، ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں دل پہ لگنے لگتی ہے، تو اس وقت میں بچوں کے لیے بھی بڑی مشقت کا، اولاد کے لیے بھی مشقت کا حال ہوتا ہے کہ کس طرح اپنے والدین کو راضی رکھا جائے۔ اور اسی طرح جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بھی سائنٹیفکلی پروفڈ ہے آج کہ کتنی مشقت سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، پھر ہر اسٹیج ڈیفیکلٹ لگتا ہے بچے کو، پڑھنے بچپن کا فیز جب وہ بے بس ہوتا ہے، کچھ خود سے کر نہیں سکتا، پھر بڑا ہوا تو پڑھائی لکھائی، ہر ایک فیز اس کی زندگی اس کو بہت ہی مشقت اور الجھن بھرا لگتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک ادنا سا بچہ تھا جو خود سے کچھ کرنے کے بھی لائق نہیں تھا، وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ کیوں یہ سمجھتا ہے، کیا انسان نے یہ گمان کر لیا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہیں پا سکے گا؟ آج اس کو پھر یہ کیوں لگنے لگتا ہے کہ وہ خود مختار ہے، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کوئی ہے نہیں جو اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی نگہبان اس پر مقرر نہیں ہے، کیوں وہ اتنا غافل ہو جاتا ہے؟ اور فخر سے کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ یہاں پر دیکھیے لبدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ لٹا دیا، خرچ نہیں کیا اس نے لٹا دیا۔ یعنی کئی لوگ ان لوگوں کے بارے میں یہاں پر آ رہا ہے جو دکھاوے کے لیے، اپنا فخر جتانے کے لیے، لوگوں میں اپنی ایک دھاک بنانے کے لیے بڑے بڑے فاؤنڈیشن قائم کر دیتے ہیں، اور اس میں مطلب پیسہ دے رہے ہیں، نام ہو رہا ہے پیپرز میں، نیوز میں، ہر طرف آ رہا ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کر لیا، اتنوں کو ہم نے دعوت دی تو اتنے پیسے شاعروں کے پیچھے لٹا دیے۔ جو وہ اس وقت مکہ میں ہوتا تھا کہ شاعر بڑی بڑی دعوتیں کرتے اور اس میں شاعروں کو بڑا بڑا رقم وہ لوگ لٹاتے، اپنی نام کے لیے وہ لوگ بہت کچھ کرتے۔ تو یعنی ایک دکھاوے کے پہلو کے لیے جو وہ کر رہے ہیں اور گھمنڈ کرتے ہیں کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا وہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا؟ وہ کیا ایسا لگ رہا ہے اس کو کہ اس کی جو نیت ہے، کیا وہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ وہ بس لوگوں میں تو اپنی ایک پکڑ بنا سکتا ہے، آج وہ نام کما سکتا ہے، لیکن کیا اس کے لیے اس کا کچھ بدلہ بھی تیار کیا جا رہا ہے؟ پھر آگے ہے، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنا دی اور 1 زبان اور 2 ہونٹ اس کو عطا کیے؟ اللہ نے یہاں پر پوچھنے کے انداز میں بتانا مقصد ہے کہ جو 2 آنکھیں دی، کیا اس سے اس کو نظر نہیں آ رہا کہ دنیا اس کو ذہن اللہ نے نہیں دیا، دماغ نہیں دیا، صحیح غلط کی پہچان نہیں دی اس کو؟ اور ہم نے ان دونوں راستوں کو یہ سوجھ بوجھ عطا کر دی۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں یہ چیز ڈال دی کہ اس کو صحیح اور غلط دونوں میں فرق سمجھ میں آتا ہے، کہ وہ کون سی چیز صحیح کر رہا ہے، کون سی چیز غلط کر رہا ہے، اس کو وہ پتہ چلتا ہے۔ پھر بھی وہ مشکل گھاٹی سے گزر نہ پایا۔ عقبہ گھاٹی کا مطلب ہوا جب اونچی پہاڑی پر چڑھنے کے لیے جس مشکل چٹانوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، تب انسان اونچائی پر پہنچتا ہے، وہ عقبہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تم کو معلوم ہے کیا ہے وہ گھاٹی؟ اب اللہ ٹھیک اس کے برعکس جو اپوزٹ بتا رہے ہیں، ابھی ایک انسان کے بارے میں بتایا گیا جو دکھاوے کے لیے مال اڑاتا ہے، نام جماتا ہے، اس کے الٹا اب کون سے وہ لوگ ہیں جو اگر وہ مشکل راستے کو طے کریں گے، جو ڈیفیکلٹ پاتھ ہے لیکن ان کو لی جائے گا کہاں؟ بلندی کی طرف۔ اور ایک راستہ ہے بہت آسان ہے، اپنے نفس کی پیروی کریے، شیطان کی بات مانیے، جو ایزی دکھتا ہے کریے، پھر آپ کو وہ گڈھے میں لے جا کر گرائے گا ایزیلی۔ اور ایک ہے جو مشکل راستہ ہے لیکن آپ کو بلندی تک لے کر جائے گا، وہ راستہ کیا؟ اب اللہ سمجھا رہے اس کے برعکس۔ مصیبت میں پھنسے کی گردن چھڑانا، یعنی کسی کو غلام کو آزاد کر دینا، یہ بہت اسلام میں اس کا بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ غلام آزاد کر دینا۔ یا اسی طرح سمجھیے کہ کسی کوئی قرض دار انسان ہے، پھنسا ہے قرض کے بوجھ میں لدا، اور آپ صلاحیت رکھتے ہیں تو اس کا کچھ قرض ادا کر دیا۔ یا پھر بھوک کے دن نڈھال شخص کو کھانا کھلا دینا، یا رشتے ناتے کسی یتیم کو۔ یہ کیسے کام ہے؟ یتیم کا فکر کرنا، بھوکے انسان کو کھوج ڈھونڈ کر کھانا کھلانا، ایسا کرنے سے انسان کا بہت زیادہ نام نہیں ہوگا، بہت اس کی شہرت کے ڈنکے نہیں بجیں گے، لیکن وہ اللہ کے ہاں بہت اونچا قرار پائے گا۔ بھلے یہ بات اس کے اور اللہ رب العزت کے درمیان ہے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے، لیکن اس کے کرنے سے اللہ کے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہوگا۔
یا کسی محتاج کو جو خاک میں مل گیا ہو، پھر یہ کھانا کھلانے والا ایمان والوں میں سے بھی ہو۔ یعنی کہ جو بھی ویلفیئر کا کام ہے، بھلائی اور اچھائی کا کام ہے، اس کے لیے سب سے پہلے یہ شرط لازم ہے، قرآن میں اور دوسری جگہوں پر بھی اس بات کو بتایا گیا ہے کہ وہ شخص جو بھی نیک کام کرنے والا مرد یا عورت ہو، مگر وہ ایمان والا بھی ہو، وہ مومن بھی ہو۔ مومن ہونا لازم ہے، ورنہ اس کا سب کچھ بیکار۔ اس کو سب سے فرسٹ اس کو ایمان والا تو ہونا ہی ہے، کیونکہ شرک تو سب سے بڑا جرم ہے۔ ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد آپ کچھ بھی اچھا کریں گے، اس کی کیسے ویلیو ہو سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا بھی ہو، اور ساتھ ساتھ وہ کھانا کھلانے والا صبر کی وصیت کرتا ہو اور رحم کی وصیت کرے۔ صبر کس چیز پر؟ کیا صرف مصیبت، آزمائشوں اور پریشانیوں پر ہی صبر کیا جاتا ہے؟ جی نہیں، زندگی کے ہر ایک دن میں صبر ہے، ہر ایک لمحہ میں ایک مومن کے لیے صبر ہے۔ مومن کے لیے ایک دنیا ایک قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت۔ کیوں؟ قید خانہ میں تو صبر کیا جاتا ہے۔ آپ ایک چیز نہیں کھاتے، کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں، وہ حرام ہے۔ آپ ایک چیز نہیں پہنتے کیونکہ وہ اللہ کا حکم نہیں۔ آپ ایک جگہ نہیں جاتے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں۔ آپ ایک چیز نہیں دیکھتے، نہیں سنتے، آپ ہر چیز میں ڈر کر تقوی والی زندگی گزارتے، آپ صبر کرتے ہیں، اپنے نفس کو مارتے، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے۔ تو یہی تو صبر ہے، اور وہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرے کہ صبر کریے آپ اس چیز پر۔ ہاں، آزمائش اور مصیبتوں پر بھی صبر ہے بے شک، کہ اس پر بھی آپ صبر کریے۔ اللہ ایک کانٹا بھی چھپتا ہے تو اس کے بدلے گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو وہ مومن صرف ایمان والا نہ ہو کہا گیا، بلکہ ایمان والے لوگوں میں شامل ہو، یعنی مومنوں کی ایک خاص جماعت ہو، ایک بڑی جماعت ہو جو لوگوں کو برائیوں سے روکے اور بھلائیوں کے لیے لوگوں کو تیار کرے، اور وہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح مومن مضبوط کھڑے ہوں، اور رحم کی وصیت کرے تو یہ کامیاب ہے۔ رحم کا بھی اسلام میں بہت زیادہ یہ ہے، اہمیت ہے۔ رحم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھی رحم کی، جو حق کو قائم کرنے کے لیے جنگیں لڑی گئی اسلام کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے۔ اس جنگ کے وقت بھی تھا کہ بچوں اور بوڑھوں کو نہ مارا جائے اور درخت نہ کاٹے جائیں، اس کے بھی کافی سارے کنڈیشنز تھے۔ یعنی اللہ رب العزت اتنا رحم کرنے والا ہے، اور یہاں تک یہ حدیث بھی ہے کہ جو لوگوں اور انسانوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔ یعنی کئی بار ہم کچھ لوگ ہمارے انڈر میں ہوتے ہیں، ہم کوئی ان کا ذمہ دار نہیں ہوتا، پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن ہم اگر ان کے ساتھ اس وقت رحم کا معاملہ کریں گے تو پھر اللہ بھی ہم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہوئے سیدھے ہاتھ والے لوگ، اصحاب المیمنہ۔ عربی زبان میں میمنہ کا مطلب اس طرح لیتے ہیں کہ جو ان کو اچھا سمجھتے ہیں، جو سپیریئر ہوئے، جو سکسیس ہوئے، ان کو بولتے ہیں کہ وہ میمنہ ہے، دائیں والے ہیں۔ جب کسی کو وہ اچھا نہیں سمجھتے، ان کو برا سمجھتے، تو ان کو بولتے تھے کہ ماشاءاللہ بائیں جانب آ کے بیٹھو، برا سمجھنے پہ۔ تو اس طرح یہ ایک انداز ہے بتانے کا، یہ جو کامیاب لوگ ہوئے، جو ایمان لائے، صبر اور رحم کی وصیت کی، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائے، دکھاوا ریاکاری نہیں کی، یہ سب لوگ ہوئے دائیں ہاتھ والے، سکسیسفل لوگ، جیتنے والے۔ اور والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، یعنی جو انکاری ہوئے اللہ کی آیتوں کے۔ انکار کرنے کا بھی دیکھیے دو پہلو ہے، ایک تو سراسر جو مشرک کافر انکار ہی کر دیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے، آیات کو ہی انکار کر دیا اللہ کی، وہ تو بالکل گڈھے میں گرے جا کے، ان کی تو بات ہی چھوڑیے۔ اور مسلمانوں میں بھی، اور ہم جو مومن ہیں، ہمارے مسلمان جو ہیں، ان میں بھی کچھ جو لوگ، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن اور کتاب اور شریعت کی ایک حصے کو تو مانتے ہیں لیکن دوسرے حصے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی دنیا میں سخت عذاب اور آخرت میں بھی ان کے لیے سزا تیار ہے۔ یعنی کہ جب ہم ایک چیز کو پکڑے ہیں، اللہ کی رسی کو، تو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ قرآن اور شریعت کے ایک حصے کو اپنی سہولت اور آسانی کے لیے تو مانتے ہیں، لیکن دوسرے حصے کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو آیت کے انکاری لوگ ہیں، اللہ کی آیتوں کی انکاری ہیں، وہ ہے الٹے ہاتھ والے، بدبخت لوگ، بائیں ہاتھ والے۔ علیہم نار موصدہ، ان کو آگ میں مون دیا جائے گا، یعنی چاروں طرف سے ان کی آگ ہوگی، کہیں سے بھی بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یہ 4 دن کی زندگی میں بھلے جتنا مزہ کر لیں، اور مومن اس 4 دن کی زندگی کو بھلے قید خانہ سمجھ کر گزار دیں، لیکن جو آخرت کا گھر ہے وہی اصل گھر ہے۔ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، بس وہی اصل کامیاب ہے۔ تو اللہ ہم لوگوں کو ہمارے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔